बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से आपको बताना था। अभी बड़ी रिसेंटली आपने देखा होगा बड़ा शोर मचा। अब वो बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने वो रजिस्ट्रार साहिबा ने इनफैक्ट वापस ले लिया है। वो रिक्वेस्ट जो फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजी गई थी। जज साहब हैं अली बाकर नजफी साहब और उनके साहबजादे को प्रोटोकॉल दिलवाने के हवाले से। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं अली बाकर नजफी साहब बड़े काफ़ी सीनियर अब जज हैं और वो किस हद तक तरक्की कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो हुआ है ये क्या डिपिक्ट करता है, ये बड़ी अजीब सी बात हुई है जो कि की गई है। लेकिन चलें जरा उस पर बात हो जाए, जरा खुली डुली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जहां पर मामला इस वक्त ठहरा हुआ है, पूरी तरीके इंसाफ, आपको पता है एक के बाद एक वीडियोस बनाई जा रही है और वो वीडियोस यही बनाए जा रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम तो तोड़ फोड़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। ये कितना फ़ायदा देगा इमरान खान साहब को, इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। क्योंकि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यही बताया जा रहा है कि जी हम तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो हमारे साथ सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इसके ऊपर बात हो जाए। एक वो क्रैकडाउन है जो कि रियासत ने शुरू किया गैर कानूनी जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ। अगर आपको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि किस तरह की एक्टिविटीज और खास तौर पर जो स्मगलिंग हुई है जिसके अंदर बदकिस्मती से गैर कानूनी अफगान नेशनल शामिल थे और जिस तरह से डॉलर की लेयरिंग करके किस तरह से उसको स्मगल किया गया है, वो आप हैरान रह जाएंगे जो पाकिस्तानी मईशत को उसका झटका लगा है। उस पर बात हो जाए। और जो इस वक्त इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बात हो जाए। वो भी ये अपनी नौयत का इसलिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको अंदाज़ा इस बात से होगा कि 2014 के अंदर वो एक जो स्पैन आया था आपस में इनकी लड़ाई का, जंग का, उसमें कहा जाता है कि हमास की तरफ से 4000 रॉकेट फायर किए गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक दिन में 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। और इसके जवाब में अब ये हो रहा है कि इसराइल ने अटैक किया है, सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और अब आप ये देखिए कि इसमें बड़ी दिलचस्प पोजीशन डेवलप हो रही है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया की इसराइल के हवाले से एक जो नेगोशिएशन चल रही है जिसके अंदर अमेरिका बाय द वे एक बड़ा इंक्लूसिव पार्टनर है इस पूरे मामले के अंदर। सऊदी अरेबिया को बड़ा केयरफुली आगे इसके ऊपर अपना मौकफ रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री अब सिर्फ इस वक्त ये कह रही है कि हम क्लोजली देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इस तरह जो किया गया है, उस तरह हमास की यकजहती में हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया है जो इसराइल की लोकेशंस हैं उनके ऊपर। तो ये एक फुल स्केल लड़ाई है। लेकिन इस फुल स्केल लड़ाई की सबसे बड़ी जो सज़ा है वो किसको मिलती है, ज़रा उस पर बात हो जाए। लेकिन सबसे पहले चलें, क्योंकि ये अहम इशू है, इंसानियत का इशू है, इसके ऊपर ज़रा बात ज़रूर हो जाए कि देखिए कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, और ये जिस तरह से ये एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है और जो लोग ये कहते हैं, दुनिया को भी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री बताई जाती है कि नहीं वो ये किया गया, इसराइल जो है उसके साथ अमेरिका जैसी ताकत खड़ी हुई है और जी इसराइल नहीं, ये तो जी इनको फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहा जाता है, हमास को दहशतगर्द कहा जाता है। देखिए कोई एक किसी के लिए दहशतगर्द होगा, किसी और के लिए वो फ्रीडम फाइटर होगा, ये तो सेइंग है। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसका शिकार कौन बनता है? मासूम लोग, बच्चे, औरतें और बुजुर्ग, बूढ़े, मासूम लोग। अब वो चाहे फ़लस्तीनी है या इसराइली हैं, होंगे तो मासूम ही ना। उनको क्या पता, वो अपने घरों में सो रहे हैं और रॉकेट आ गए और उनके घर उड़ गए। वो खुद कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैरों को खोजे, कई बच्चे यतीम हो गए। तो ये एक एलिमेंट वो है कि हमें कोई भी तज्जिया करते हुए, कोई भी ओपिनियन करते हुए हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि कोई भी जंग हो, कोई भी जंग हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी कैजुअलिटी मासूम आदमी बनता है। अब जरा इस वाले से बात हो जाए। ये एक ऐसा एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये हल हो जाए, लेकिन ये अभी इतनी जल्दी शायद हल होगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि ज़रूरी है, पाकिस्तान के अंदर जो अटैक किया गया है, मैं आपको भी बड़ी ज़बरदस्त खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रैकडाउन किया गया है अभी, ये जो अफगान नेशनल्स के हवाले से, इसके और ये अफगान नेशनल खाली नहीं है, जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन जिनकी पाकिस्तान के पास है और उनको कहा जा रहा है कि ये फारिग हो जाए। आप यकीन माने कि डॉलर्स का हिसाब ही नहीं है। ये जो अभी डॉलर माफिया पे पूरा जो क्रैकडाउन हुआ है, कि पता ही नहीं है कि ये कितने डॉलर स्मगल किए गए हैं। और होता क्या था कि उनकी लेयरिंग ऐसे की जाती थी कि वो जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कई दफ़ा ट्रक जा रहे होते थे, उनके अंदर डॉलर्स भी होते थे। उस सामान के अंदर कोई पता नहीं लगता था, कोई किसी को, क्योंकि
ساری جو ٹرک ہے یا جتنے بھی ٹرالرز ہیں یا جو بھی گڈس جاری ہوتی تھیں، یا وہ ایک پورا ایک میکنزم بنا ہوتا تھا، اس میں کون سا چیک کر سکتا ہے جی ایک پیس کو جی کہ اس کے اندر کیا ہے. تو یہاں سے بے شمار ڈالر اسمگل کیا گیا. ایک تو افغان ویسے بھی آتے تھے، وہ جی موومنٹ آف ہے جی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ کی فیملیز ادھر ہیں، کچھ یہ ہے، کوئی رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کام کے اوپر جب یہ کریک ڈاؤن کیا گیا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کے اندر کیا ہے. دوسرا، آپ کے کچھ بارڈر ایریاز ایسے ہیں جہاں پر جو آپ کی بارڈر پہ کھڑے ہوئے بہت سے جو لوگ ہیں، اس کے اندر ابھی ریسنٹلی جو سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا تھا کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو یہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتی تھی. اب چمن بارڈر پہ اگر کوئی ہوتی ہے یا کسی اور جگہ پر کوئی اسمگلنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ آتے ہیں بندوقیں دکھاتے ہیں اور بس جی نکل جاتے ہیں جی ہمارے پاس بندوق ہے تو ہم اسمگلنگ کر لیں گے. نہیں، یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت سے لوگ جو کہ وہاں پر بارڈر سیکورٹی فورس کے اندر ہوں گے، مطلب یعنی کہ ایف سی کے اندر ہوں گے، کوئی اور کسی محکمے میں ہوگا، کوئی ایون فوج کے اندر ہوں گے، ایسے کرپٹ ایلیمنٹس تو موجود ہوتے ہیں جو بارڈر ایریاز پہ کھڑے ہیں اور کسی جگہ پر انہوں نے کوئی اپنا حصہ لے کر اور اس طرح اسمگلنگ کا مال جانے دیا ہے. اسی لیے تو آرمی چیف نے کہا ہے اور سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوگا ان لوگوں کے خلاف بھی، اور ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی، اور میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم دینی بھی چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے ریکوری کی گئی ہے ڈالرز کی. کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں نے جو کنفیشنز دیے ہیں کہ ہم یہ طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا کرتے تھے. مطلب ایسی لیئرنگ کی جاتی تھی کہ اگر آپ اس ایک بوری کو دیکھیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر نوٹ ہے، کہ جی کوئی ایسے وہ رولز بنائے ہوتے تھے بیسکلی، اور ان کے اوپر بھی ایک پرٹیکولر کوئی چیز لگائی ہوتی تھی، خاص چیز، جس کی وجہ سے وہ شاید آرام سے پتہ بھی نہیں چل پاتے، نہ شاید سکین ہو پاتے ہیں. بہرحال اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ میں آپ کے سامنے ایک اور رکھنا چاہتا تھا کہ یہ علی باقر نجفی صاحب اب ایک سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، لائق ججوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور سانحہ مال ٹاؤن کی جو پہلی رپورٹ تھی وہ بھی انہوں نے دی تھی، جس کے اوپر بڑا شور بھی مچا تھا، اور وہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں گئے بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، اور بڑی لڑائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. وہ رپورٹ علی باقر نجفی صاحب نے لکھی تھی. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب اللہ کا اتنا کرم، اللہ کا اتنا فضل ہو، تو اگر ان کے صاحبزادے نے ٹریول کرنا ہے تو بڑا عام سا کام ہے، پروٹوکول کی کیا ضرورت ہوتی ہے ویسے فرینکلی. آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ نے ٹرانزٹ فلائٹ بھی لینی ہے، کچھ ہونا ہے، پیسے خرچ کر لیں. اب تو فیسیلیٹیشن سروس مل جاتی ہے، اگر آپ نے پیسے آپ دیں. آپ کسی جگہ بھی جا رہے ہیں جی، آپ کو بہترین لاؤنج ایکسیس کیا، آپ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے لیں. آپ نے اور لگژری انجوائے کرنی ہے اور خود کو اسپیشل ٹریٹ کرانا ہے تو بھائی اور پیسے لگا لیں، آپ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیں، اپنے جیب سے لگائیں نا، تاکہ نہ کسی کو اور کوئی نقصان بھی نہیں. بلکہ کئی ایئر لائنس تو ایسی ہیں جو کہ آپ کو شوفر ڈریون گاڑیاں دیتی ہیں، آپ کا ایئرپورٹ سے پک اپ اینڈ ڈراپ ہوتا ہے، ٹاپ آف دا لائن گاڑیاں جتنی بھی مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیوز اینڈ واٹ ناٹ. تو آپ یہ کام کر لیں. کیا ضرورت ہے آپ کا جی ایک چٹھی لکھی گئی ہے جی، وہ فورن آفس کو جا رہی ہے کہ جی یہ یہاں انہیں پروٹوکول کی ضرورت پڑی. کیوں؟ جب ہم اس ملک میں یا تو نا کہ ویسے بھی ہم بڑی کو امیر ریاست ہوں، جب ہم ہیں ہی ایک غریب انڈر ڈیولپڈ ریاست، اور یہاں ہمارے اور بتیرے مسائل ہیں، تو ایک جج صاحب کے صاحبزادے کو جب یہ لکھا گیا، وہ جج صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں لکھا گیا ہوگا نا. جج صاحب کے حکم پہ ہی رجسٹرار نے یا ڈپٹی رجسٹرار نے جو خط لکھا انہوں نے، وہ بغیر کوئی سوچے سمجھے تو نہیں لکھا ہوگا نا. لیکن یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ چیزیں جو سامنے آ گئی ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی، وہ لکھ دی جاتی ہیں، ان پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. اب پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ جی آپ بس جا رہے ہیں جی ایئرپورٹ پہ، باہر 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 4 آدمی جی، کوئی اے ایس ایف والا کھڑا ہوا ہے جی، کوئی امیگریشن والا کھڑا ہوا، کوئی ایف آئی اے والا کھڑا، بس جی آپ جیسے ہی جائیں گے وہ آپ کا پاسپورٹ پکڑ لیں گے، وہ فلانٹ کر لیں گے جی، آپ کو چیک ان کرا دیں گے جی، اوپر آپ کو چائے کی پیالی دے دیں گے جی، کسی جگہ بٹھا دیں گے. یار مطلب چلے پاکستان میں تو یہ کرٹسی میں بھی چلے ہو جاتا ہے جی، جج صاحب جا رہے ہیں، ان کی فیملی جا رہی ہے، لیکن آپ کو باقی جگہوں پر یہ کروانے کی یہ کیا ضرورت ہے؟ چلے پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی شاید وہ سروسز نہیں ہیں جو کہ مل رہی ہیں، تو چلو آپ کو یہاں شوق چڑھا ہوا ہے، لیکن باقی اتنا لمبا چوڑا چٹھی لکھنے کی وہ کیا ضرورت ہے؟ اتنی تو آپ کسی کو ویسے ریکویسٹ کریں کہ یار ذرا لک آفٹر کر لیں، اور ہر کوئی کرتا ہے. کوئی جاننے والا ہے کہ یار اچھا فیملی جا رہی ہے، دیکھیے گا یار انہیں کوئی ان کو چیک ان میں آسانی کرا دیں، کچھ کرا دیں. یہ عام لوگوں جگہوں پر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک آفس سے لکھا جائے کہ جی مجھے یہ فیسلٹی چاہیے میرے فیملی کو، یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر ہمارے ملک میں بدنام بیوروکریٹ اور سیاستدان کیوں ہوتے ہیں.
جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے ہمارے ملک کی، پھر آپ اس میں جج صاحبان کو بھی شامل کریں نا، وہ بھی پھر یہ کام کرتے ہیں. کئی جج صاحبان ایسے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحبان وہ کہتے ہیں نہیں میری پروٹوکول اور سیکورٹی ایسی ہونی چاہیے. افتخار چودھری صاحب کے وقت میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ناصر خان درانی صاحب مرحوم آئی جی تھے اور وہ آئی جی اسپیشل برانچ تھے. میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بڑے اچھے نفیس آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ افتخار چودھری صاحب جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر والا پروٹوکول دیں. اب پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ جی جہاں چیف جسٹس کے ساتھ 4-5 گاڑیاں ہوں وہاں جی 10 گاڑیاں چلنی چاہیے، جی وہاں جی میرے ساتھ یہ بھی چلنا چاہیے، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے. کیوں؟ آپ کو اتنا شوق ہے آپ اپنے ساتھ پیسے لگائیں، اپنے پیسوں سے گاڑیاں خریدیں، اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈالیں اور آپ 5 گاڑیاں اپنے ساتھ چلائیں نا جی، کس نے روکا ہے؟ وائی آن دا ٹیکس پیئرز ایکسپینس؟ چلیں کچھ آفس ایک جو اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے نا بالکل ہونی چاہیے کہ جی سیکورٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پرائم منسٹر کا اتنا سیکورٹی ڈیٹیل ہونی چاہیے، کسی اور کی ہونی چاہیے. آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.